وہ ہم ابھی تک وہ داڑھی بنانے میں، خط بنانے میں، ختنہ کرنے میں، حلوہ کھانے میں، امامہ باندھنے میں لگے ہوئے ہیں. دلوں میں ایمان اور نور کیسے اترے گا؟ کسی کو کوئی پرواہ نہیں. نہ مدرسوں کے پاس ہے یہ علم، نہ علماء کے پاس ہے یہ علم. دنیا میں اگر کوئی حق کا طلبگار نہیں ہے تو نہ ہو، بھاڑ میں جائے. ایک دن قیامت تو آئے گی نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب یہ بات تو آپ بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا منصوبہ کیا ہے، اللہ نے کیا کیا، اس کا جواب ہم کیسے دے سکتے؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا اس نے یہ کیوں کیا. لیکن اگر اللہ نے یہ پہلی دفعہ کیا ہو تو پھر ہم پریشان بھی ہوں. اس سے پہلے بھی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو کیا کیا؟ مصر کے بازاروں میں بکوا دیا. ایوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام کو ادھر ادھر کوئی اٹھا کے لے گیا، وہ روتے رہے، ان کی آنکھیں گل گئیں رو رو کے. آج کے دور کا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا اللہ جی یہ کہاں کے یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ان کا بیٹا کہاں ہے، اور یہ غیب کی خبریں لا کے بتاتے ہیں ہم کو. آج کے لوگ تو یہی کہتے ہیں. وہ زکریا علیہ السلام ان کے پیچھے وہ لگ گئے نصارہ، ہاں وہ ان کے پیچھے لگ گئے. شیطان نے کہا کہ وہ جنگل میں بھاگا ہے. اب انہوں نے دیکھا جی پیچھے لوگ مارنے کے لیے ان کو آ رہے ہیں. انہوں نے درخت کو کہا ہے درخت مجھے پناہ دے. درخت کھل گیا، وہ اندر تھوڑا سا کرتا باہر رہ گیا. شیطان نے ان کو کہا دیکھو کرتا باہر ہے، یہ درخت کے اندر گھس گیا ہے. وہ آرا چلا. اب جب انہوں نے آرا چلایا تو زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ مجھے بچا. انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی کیسی مدد؟ بولے جی میرے پیچھے شیطان اور دشمن لگا ہوا ہے، مجھے بچا. اب اللہ تعالیٰ کو بھی یہی ٹائم ملتا ہے عورتوں کی طرح، جب موقع ہو نا خطرناک، اس وقت عورت بھی بات مارتی ہے. وہی اللہ نے کیا. اللہ نے کہا اچھا جب تو نے درخت سے مدد مانگی تھی تب یاد نہیں آیا میں تجھے؟ اچھا اب کوئی پوچھنے والا پوچھے جو زکریا نے کہا درخت کو کہ درخت کھل جا، وہ تیری طاقت تھی یا زکریا کی تھی؟ ظاہر شاہ جا کے بولے درخت کو کہ درخت کھل جائے تو میں منہ کٹا لوں اپنا. وہ طاقت کس کی تھی جس نے درخت کو کھولا؟ اے درخت کھل جا، درخت کھل گیا. یہ کس نے کھولا درخت کو؟ یہ صادق جا کے بولے اے درخت کھل جا، ہو سکتا ہے درخت تھپڑ مارے اس کو. اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کو کہ بھائی اب تو سوری، اب تو بس تمہارے پاس جو ہے نا ایک ہی آپشن ہے. اگر تم نے نبوت برقرار رکھنی ہے تو چپ چاپ کٹ جاؤ بیٹا، اور اگر جان بچانی ہے تو نبوت چھوڑ دو. اب کیا کرتا زکریا؟ وہ بات ہی اللہ ایسی مار دیتا ہے کہ آدمی کہے بس ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے ایسی زندگی کا جس میں یعنی مردود ہو کے مرے آدمی. انہوں نے کہا ٹھیک. شمون علیہ السلام کو مار دیا ان کی بیوی کی سازش کی وجہ سے. علیہ السلام کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. کتنے انبیاء، کتنے مرسلین کو قتل کیا. یہاں تک کہ قرآن شریف میں رسول اللہ کے بارے میں بھی اللہ نے اس طرح کی باتیں کہیں. اچھا ہوا کیا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خون نکل رہا تھا. اب وہ بھگدڑ مچ گئی اور کسی منافق نے شور مچا دیا کہ معاذ اللہ حضور کا انتقال ہو گیا. اب جیسے ہی صحابہ کرام کو یہ یعنی آواز ان کے کانوں میں پڑی کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو وہ ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ اب لڑائی جھگڑا کرنے کا کیا. وہ تتر بتر ہو گئے، افراتفری مچ گئی، وہ ہار گئے جنگ. اس کے بعد جو ہے وہ آیت اتری. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر رسول اللہ کہیں شہید ہو جائیں، مارے جائیں، قتل ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں بھاگ جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ تم دین چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ اب اللہ نے جو یہ آیت نازل فرمائی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا there was a possibility that the prophet might be killed. اور کیا مقصد ہے اس کا؟ جبکہ باطن کا قانون لوح محفوظ پر کیا لکھا ہے کہ 5 اولو العزم مرسلین کو قتل نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ ان کی جو باطنی تعلیم ہے، لطیفہ قلب کا علم آدم کے پاس، سری کا علم موسیٰ کے پاس، خفی کا عیسیٰ کے پاس، روح کا ابراہیم، اخفا کا محمد رسول اللہ کے پاس، اگر ان کو قتل کر دیا جائے گا تو ان کی عرض اروا تو یہیں ٹک جائیں گی. تو پھر اگر کسی نے تعلیم کے لیے پکارا تو یہ جائیں گے کیسے دنیا میں واپس؟ یہ مسائل پیدا ہو جائیں گے نا. لہٰذا لوح محفوظ پر جو قوانین لکھے ہوئے ہیں روحانیت کے، اس میں اللہ کا یہ قانون لکھا ہوا ہے کہ اولو العزم پیغمبر کو قتل نہیں کیا جا سکتا. لیکن قرآن میں کیا بھیج دیا؟ اگر قتل کر دیے جائیں تو کیا تم چھوڑ دو گے، الٹے پاؤں بھاگ جاؤ گے؟ تو اس آیت سے پھر صحابہ کرام کو کیا انڈرسٹینڈنگ ان کو ملی ہوگی کہ بھائی دیکھو یہ رسول اللہ مارے جائیں یا زندہ رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم مسلمان رہیں. اور کیا انڈرسٹینڈنگ لوگ اس سے؟